بڑی کوشش کرتا ہوں میں کہ لائک اب یہ اسلام کے ہر وقت جو کیڑے نکالنا، یہ بونگیاں جو لکھی ہوئی ہیں حدیثوں تو بونگیوں کا پڑتال ہے، ان کے اوپر کیا بات کرنی، ہم نے جو بات کرنی تھی کر لیا، کہہ دیا، ٹاک اباؤٹ ادر سوشل ایشوز، امپورٹنٹ ایشوز وغیرہ. لیکن پھر پروپیگنڈے مومنوں کے، آج آپ کو دکھاؤں گا کچھ ایسی پروپیگنڈے، جھوٹی آیتیں توڑ مڑوڑ کے اپنے مطلب بنا کے اوپر سے سائنس سے فٹ کر دیتے ہیں. اتنی اس وقت اپنے مذہب کو لے کے جو سب سے جھوٹی امت ہے نا کوئی، ہم نے دیکھا ہندوؤں میں بھی کئی لوگ آ رہے ہیں، وہ جو آ رہے ہیں، کیا نام ہے اس کا، سدگرو کہتا ہے جی ایوولوشن تو ہمارے باباؤں نے آج سے کوئی 5000 سال پہلے تھیوری آف ایوولوشن دے دی تھی. اس طرح کے کچھ ہیں، لیکن ان کو بہت سارے لوگوں کو، خیر سدگرو کی تو بہت بڑی فالوئنگ ہے، لیکن انڈیا بہت بڑا، سارے ہندوز ان کو سیریسلی نہیں لیتے. لیکن مومن، چاہے کوئی ڈاکٹر مومن ہو یا کوئی بیچارہ بڑا ان پڑھ قسم کا مومن ہو، اگر اس کے سامنے کوئی یہ کہہ دے نا، وہ جی قرآن کے اندر یہ لکھا ہے اور جی سائنسدانوں نے ڈسکور کیا، اس کو نہ سائنس کا پتا ہوگا نہ قرآن کا پتا ہوگا، ہمارا پیارا سچا مطلب. تو مومن جو ہے سب سے زیادہ اپنے مذہب کو لے کے جھوٹ بولتے ہیں. تو اسی طرح کی حدیثیں بھی بہت ساری ہیں، آپ حدیثوں میں دیکھتے ہیں، تو وہ سارے آپ کو بھی میں ویڈیوز دکھاؤں گا. لیکن شروع ہم اس سے کرتے ہیں کہ اصل میں یہ جس مذہب کا ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کتنا سیریس مذہب ہے، سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے، وہ ذرا ان کی جو ویگ ورسز ہوتی ہیں ان کو تو توڑ مروڑ کے جو بھی بنا لیتے ہیں، لیکن جو کلیئر کٹ حدیثیں ہوتی ہیں ذرا سنیے ذرا. صحیح مسلم 2749 99 آئی تھنک اس کو 89 کو کیا کہتے ہیں اردو میں، 2789 صحیح مسلم حدیث، یہ چلیں یہی کہہ دیتے ہیں. اس میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ سنیوں میں بڑا اسکول آف تھاٹ ہے ابو ہریرہ کو لے کے بڑے ڈیفینسو ہے کہ ابو ہریرہ سے جو بھی روایت ہے وہ سچی ہے. حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ کی پٹائی کر دی تھی ویسے. اچھا جی، اللہ دی ایگزالٹڈ اینڈ گلوریس کریٹڈ. پہلے تو اللہ میاں نے کیا کیا جی، بگ بینگ شگ بینگ گیا بھاڑ میں. اللہ میاں جب اپنے تخت سے نیچے اترے تو اللہ میں نے پہلے بنائی مٹی. بھول گئے، forget about hydrogen، پھر ہیلیم، اور پھر heavier element، forget about everything. اللہ میں نے کہا پہلے لے آؤ جی مٹی لے آؤ تھوڑی جی. اللہ created the clay، اور اللہ میں نے سیٹرڈے والے دن سے شروع کیا. اب بندہ پوچھے زمین ہے نہیں، 7 دنوں کا ہفتہ ہے نہیں، یہ کون سا سیٹرڈے؟ اس سیٹرڈے کو اللہ میں فرائیڈے کہہ دیتے، یا اس سیٹرڈے کو اللہ میں سنڈے کہہ دیتے. تو سیٹرڈے ہی کیوں؟ گپ لوگ بدوؤں کو بدو بنانے کے لیے بنایا ہوتا ہے. نہیں، اگر کہانی کے حساب سے چلتے ہیں، سیٹرڈے کو اللہ میاں نے جی مٹی بنائی، چلو جی کلے بنا دیا. اچھا جی، پھر اس کے بعد اللہ میاں مٹی آ گئی، اتنی ساری ڈھیرا ٹرالیاں اللہ میاں نے سٹا دی مٹی کی. تو اللہ میں نے کہا چلو جی آپ ذرا اگلے دن اب تھوڑا آرام کر لیں ایک دن. پھر اگلے دن اللہ میں نے اٹھ کے اس کی پہاڑیاں بنانی شروع کر دی. جب ہم اپنا گھر بنوا رہے تھے بچپن میں، مجھے یاد ہے وہ ریت کی جب ٹرالی پھنکواتے تھے نا، تو اس کے اوپر نا میں وہ جب ٹرالی وہ پہاڑ کی طرح اس طرح کی بنی ہوتی تھی، تو اس کے ارد گرد نا میں کانڈی کے ساتھ نا اس کی سڑک بناتا تھا، اور پھر اس کے اوپر ڈنکیاں رکھ دیتا تھا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا عید میلاد النبی میں بھی لوگ اس طرح کی وہ سٹی بناتے ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی سجاوٹ سے، اب پتہ نہیں اب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہمارے 90s میں کرتے ہوتے تھے، میں نے نہیں. تو اللہ میں نے کہا چلو جی اب ڈھیریاں لگ گئی ہیں مٹی کی، تو اب ہم پہاڑ بناتے ہیں. پھر اللہ میں نے کہا پہاڑ بن گئے ہیں، یہ تو گدلے پہاڑ ہیں، گنجے پہاڑ ہیں مٹی کے، ان کے اندر چلو جی تھوڑے سے منڈے والے دن کل اٹھ کے یہاں پہ درخت اگائیں گے. پھر اللہ میں نے درخت اگا دیا منڈے کو. پھر اللہ میں نے ہی کریٹڈ the things entailing labor on Tuesday. پھر اللہ تعالیٰ نے جب جو چیزیں ان کے لیے ضرورت تھی اس کو بھی بنا دیا منڈے کو. ٹیوزڈے کو اللہ تعالیٰ نے روشنی بنائی. بندہ پوچھے اللہ میاں آپ کیا نوکٹرنل ہیں، آپ پہلے دن آپ کو روشنی بنانی چاہیے تھی، پھر کلے بنانی چاہیے تھی؟ نہیں، اللہ میں نے کہا اینڈ میں ذرا روشنی ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر روشنی ڈال دی. پھر انہوں نے کہا جی چلو جی جانوروں پھر عیاشی کرو، موج مستی کرو. پھر اللہ میں نے جانور چھوڑ دیا. پھر فرائیڈے والے دن عصر کے وقت کسی نے اذان دی نہیں، یہ میں اپنی طرف سے لگا، عصر کے وقت فرائیڈے والے دن اللہ میں نے کہا آدم کو بناتے ہیں. اتنی ساری مٹی بن گئی تھا، چلیں جی آدم بنائے. اب اللہ تعالیٰ نے مٹی ختم ہوگی، اب اللہ میں نے کہا اوہ اب کیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پسلی سے ہوا کو بنا دیا. بٹوین آفٹرنون اینڈ نائٹ، عصر کے وقت 4 4:30 5 بجے کے قریب. یہ ہے اللہ میاں کی کاسمولوجی اور اللہ میاں کی ہیومنالوجی کہ انسان کس طرح زمین پہ آیا. اگلی حدیث سنن ابن ماجہ 525 ماجہ. یہ ویسے بڑی فضول حدیث ہے، اور یہ حضرت علی سے روایت ہے کہ اصل میں لڑکے کا پیشاب تو آپ صرف اس پہ پانی چھڑک دینا تو وہ صاف ہو جائے گا، اور لڑکی کے پیشاب اگر ہے نا تو آپ نے اس کو رگڑ کے دھونا.
تو وہ اس کی وجہ کہ بھائی کیوں بھائی لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں کیا فرق ہے؟ لڑکی کے پیشاب سے بھی پیشاب بھی زیادہ گندا ناپاک زیادہ لڑکی کا ہے بنسبت لڑکے کے. وہ جی اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں, رسول اللہ بتاتے ہیں, حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو, لڑکے کو, حضرت آدم کو مٹی سے بنایا, جبکہ حوا کو اس کی پسلی سے بنایا. اس کا مطلب مرد کا جو پیشاب ہے وہ پانی اور مٹی سے بھرا ہوا ہے, جبکہ لڑکی کا پیشاب جو ہے وہ خون اور گوشت کا بنا ہوا ہے, اس لیے وہ زیادہ گندا. Then he said to me, اور اللہ تعالیٰ پھر رسول اللہ نے آگے سے پوچھا ہوں سمجھ آئی ہے, did you understand؟ تو علی نے کہا yes میں I understand. تو پھر رسول اللہ نے کہا اللہ تمہیں اس عظیم نالج جو میں نے تمہیں دیا ہے نا, اللہ تمہیں یہ کیا ہے, اب یہ بیٹھ جاتے ہیں راجے روجے. دیکھیں جی آپ کو اس حدیث کا مطلب نہیں پتا, اس حدیث کے پیچھے بہت بڑی وزڈم ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی عقل اور دانائی کی باتیں ہیں. یہ کیا ہے یہ؟ شرم نہیں آتی ان کو, ٹکا کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ ہے اصل میں, اور یہی آپ جب میں نے اس کو میں سٹوری کو بھی کہہ رہا تھا, مجھے اصل میں نا قرآن تو بہت ہی سوری ٹو سے بڑی ریپیٹیٹیو قسم کی, ابھی میں سورہ انفال پڑھا تھا تو اس کی بھی کچھ آپ کو آیتیں دکھاتا ہوں, عجیب ہی بونگیاں نظر آتی ہیں. ایک تو ریپیٹیٹیو اتنی ہے, گول مٹول باتیں ہیں, وہی بار بار باتیں آ رہی ہیں, لیکن اصل مزہ نا آپ کو حدیثوں میں آتا ہے. آنیسٹلی شروع کریں حدیثیں پڑھنا, کبھی کبھار نا سنا.com میں جا کے سرچ مارتے ہیں یورین پیشاب سے مرکوز جتنی حدیثیں ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. پھر لکھ دیں جی آپ ڈنکی لکھ دیں, ڈنکی پمپ, ایسی کامیڈی پڑی ہوئی ہے نا اس کے اندر. یو کین نیور انڈرسٹینڈ دس از. نوری کہہ رہے ہیں اسلام تو ڈیگریڈ کرتا ہے, ڈیگریڈ تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن ڈیگریڈنگ جس سینس میں کرتا بھی ہے وہ بھی کس سینس میں کرتا ہے, اب اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. آپ نے اگر اب دس یو ٹاکنگ اباؤٹ یورین, آپ یورین کے بارے میں, یورین تو دو جس کا بھی آئے گا آپ کہیں گے یار I don't want to see it, I don't want to talk about this. لیکن ہمیں کہنا رک جاؤ ایک سیکنڈ, لڑکی کا پیشاب یہ تو مرد کے پیشاب سے بھی گندا. اچھا اوکے, it's just عجیب ادھر بیڑے کر کے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.